خوشحالی اور ترقی کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ چیز دے جس کو ان کی ضرورت ہے مگر انہیں مل نہیں رہی یا اچھے انداز سے نہیں مل رہی۔ ہمارے ہاں ڈاک کا نظام بہترین نہیں، بعض اوقات اہم خط مہینوں بعد ملتے ہیں۔ ایک فرد کے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں کو یہ سروس بہتر انداز میں دی جائے، یعنی ایسا نظام بنایا جائے کہ لوگوں کو اگلے دن اپنے ڈاک مل جائے۔ چنانچہ اس نے TCS کی بنیاد رکھی۔ پاکستان میں یہ ایک نیا آئیڈیا تھا۔ چند سالوں کی محنت کے بعد یہ آئیڈیا چل نکلا۔ اب نہ صرف بڑی کمپنیاں بلکہ عام لوگ بھی اپنے اہم ڈاک TCS کے ذریعے بھجواتے ہیں، حالانکہ اس کے اخراجات گورنمنٹ سے کم از کم 4 گنا زیادہ ہے۔ اب یہ کاروبار اس قدر چل نکلا کہ ایسے بہت سے ادارے قائم ہو گئے جو کہ ملک کے اندر اور بیرون ملک کی سروس مہیا کرتے ہیں۔ ترقی، کامیابی اور خوشحالی کے لیے آپ کو صرف ایک ایسے آئیڈیا کی ضرورت ہے جس کو عملی شکل دی جا سکے۔ آئیڈیا تمام کامیابیوں کا سرچشمہ ہے۔ ہر قسم کی دولت مندی کا آغاز اس سے ہوتا ہے۔ ایک اچھے آئیڈیا کو قطعی مقصد، گول اور اچھی منصوبہ بندی سے دولت میں بدلا جا سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز وہ آئیڈیا ہے جسے عملی شکل دی جا سکے۔ اچھا آئیڈیا حاصل کرنے کی طریقہ: نئی آئیڈیا ترقی کے پہیے ہوتے ہیں، ان کے بغیر جمود طاری ہو جاتا ہے۔ ایک شاندار آئیڈیا جسے عملی شکل دی جا سکے دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ دوسرے الفاظ میں سوچ بچار اور تخلیق کامیابی کی کنجی ہے۔ نئی آئیڈیا حاصل کرنا آپ کی ترقی کی ضمانت ہے۔ غور و فکر کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ تمام کامیابیوں کا آغاز فرد کے ذہن سے ہوتا ہے، چنانچہ سوچنا اور غور فکر کرنا ہمیشہ نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ اپنے اندر تجسس کا جذبہ پیدا کریں۔ کوئی بھی آئیڈیا برا نہیں ہوتا۔ آپ ہمیشہ ایک اور آئیڈیا حاصل کر سکتے ہیں جو عموماً پہلے سے بہتر ہوتا ہے۔ تقریباً ہر وہ چیز جو آج کی جا رہی ہے اس کو مختلف اور بہتر انداز سے کیا جا سکتا ہے۔ آئیڈیا حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ چند اہم طریقے ہم اس ویڈیو میں بیان کرتے ہیں۔ ایک اچھا آئیڈیا حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ بہت سے آئیڈیاز حاصل کریں، پھر ان کا تجزیہ کریں، یعنی پہلے سوچیں پھر تنقید کریں۔ آپ ان میں سے بہترین کا انتخاب کر لیں۔ اس کے لیے برین سٹارمنگ کا طریقہ استعمال کریں۔ یہ طریقہ اس وقت استعمال کریں جب آپ پرسکون ہوں۔ لاشعور سکون کی حالت میں کام کرتا ہے۔ مشق صبح یا شام 30 منٹ کے لیے کی جائے۔ کمرے میں آپ تنہا ہو، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، روشنی کم ہو اور آپ بالکل ریلیکس ہو۔ اپنے سامنے پیڈ رکھیں، پیڈ کے بالکل اوپر اپنے مسئلہ کو سوال کی صورت میں لکھیں۔ مثلا میں ماہانہ 2 لاکھ روپے کیسے کما سکتا ہوں؟ سکون سے بیٹھے رہیں، تھوڑی دیر کے بعد خیالات آنے لگیں گے۔ ان کو لکھتے جائیں، چاہے وہ کتنی ہی نامعقول کیوں نہ ہو۔ ان کا تجزیہ نہ کریں ورنہ خیالات کا بہاؤ رک جائے گا۔ وقت کی پابندی کریں، وقت ختم ہونے پر سیشن ختم کر دیں۔ اب اپنے آئیڈیاز کا جائزہ لیں۔ مشق اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کو بہترین آئیڈیا مل نہیں جاتا۔ روزانہ کوئی ایک وقت مقرر کر لیں۔ یہ مشق بھی 30 تا 60 منٹ کی ہو۔ یہ مشق رات کے وقت کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگی۔ ایک تاریک کمرے میں فرش پر بیٹھ جائے، بالکل خاموش اور پرسکون ہو۔ جسم اور ذہن دونوں پرسکون اور ریلیکس ہو۔ اپنے سامنے ایک موم بتی رکھیں، اس کو لو کو دیکھیں اور خیالات کا انتظار کریں۔ خیالات آنے پر انہیں لکھتے جائیں۔ جب بہت سے آئیڈیاز حاصل کر لیں تو پھر بہترین کا انتخاب کریں۔